اب تواتر معنوی ہے اس بات کے اندر جو عرض کر رہا ہوں، شہزادی کونین کی ولادت عجیب ولادت ہے، جو علامہ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منتہی الاعمال، جس کا اردو ترجمہ احسن المقال کے نام سے ہوا، اس میں لکھی ہے، اور آپ جا کے روایت کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ، مولا کائنات بھی تھے، عمار بھی تھے، دوسرے اصحاب بھی تھے، حذیفہ بھی تھے، شیخ ابو ذر بھی تھے، بیٹھے ہوئے تھے. جبریل آئے، اپنی اصل شکل و صورت کے اندر آئے، اور شیخ عباس نے لکھا ہے کہ اصل شکل و صورت کا حال یہ تھا، اب جن کو نظر آ رہا تھا، جن کو نظر نہیں آ رہا، ان کو نظر نہیں آ رہا. جن کو نظر آ رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ جناب جبرائیل کے پروں نے پوری کائنات کو، پوری دنیا کو اپنے اندر سمیٹ کے رکھا ہوا. اس کیفیت میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، پروردگار عالم کا حکم ہے 40 دن کے لیے خدیجہ سے دور ہو جائیے، آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. میں پوری تفصیل بیان نہیں کروں گا لیکن کچھ اشارے ضرور دوں گا. دور ہو جائیے خدیجہ طاہرہ سے. پیغمبر اکرم 40 دن کے لیے جناب خدیجہ طاہرہ سے دور ہو جاتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے حکم الہی سے اجازت نہیں جاؤں گا. لیکن ایک کام کیا، روایت کے اندر لکھا ہے، جناب عمار کو اپنے پاس بلایا اور عمار کو بلا کر کہا کہ جاؤ عمار، جا کر میری بیوی خدیجہ کو اطلاع دے دو کہ پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 40 دن تمہارے پاس نہ آؤں. یہ جو نہیں آؤں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اب مجھے تم سے محبت نہیں رہی. ایسا نہیں ہے کہ اگر 40 دن تک نہیں آؤں گا تو میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتا. یہ امر الہی ہے، لہٰذا اب انتظار نہ کرنا اور رات کو دروازے بند کر کے سو جایا کرنا. حکم الہی بھی آ جائے، پروردگار کی طرف سے بھی حکم آ جائے، تب بھی پیغمبر اپنے اس عمل سے بتا رہے ہیں کہ اس کے باوجود بیوی کے کچھ حقوق باقی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ سفر اختیار کریں، بعض اوقات آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ مثال کے طور پر رزق روزی کی تلاش میں، زیارتوں میں، عمرہ و حج میں جائیں، لیکن بیوی کے حقوق بہرحال کہیں نہ کہیں باقی رہتے ہیں جن کو نبھانا اور ادا کرنا ضروری ہے. پیغمبر کا عمل بتا رہا ہے. پیغمبر دور ہو گئے 40 دن تک. کہاں پر گئے؟ دو الگ الگ روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے غار حرا میں وہ دن گزارے. شیخ عباس نے جو روایت لکھی وہی لکھی ہے کہ پیغمبر اکرم نے وہ دن حضرت ابو طالب کے گھر میں گزارے، شیخ ابو طالب میں گزارے. یہ جملہ کہا کہ کہہ دینا خدیجہ سے کہ میں فاطمہ بنت اسد کے گھر میں ہوں. پیغمبر اکرم آ جاتے ہیں مولا کائنات کے گھر میں، جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر میں. 40 دن تک اس گھر میں قیام فرمائے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا طریقہ تھا، روزانہ جب رات کا وقت آتا تھا دسترخوان بچھایا جاتا تھا، دروازے کو کھولتے تھے، مجھ سے کہتے رہے جاؤ علی دیکھو کوئی بھولا بھٹکا مل جائے، مسافر لے کر آؤ، میرے ساتھ غزا میں شریک ہو جائے، میرا مہمان بن جائے. لیکن 40 جب دن مکمل ہوئے، 40 دن افطار کا وقت آیا. افطار کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار اور معصومین کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے افطار کریں اس کے بعد نماز پڑھیں. واجب نماز سے فارغ ہوئے، واجب نماز کے بعد جو ہے افطار کے لیے بیٹھے، دسترخوان رکھا گیا. لیکن آج دسترخوان کوئی اور لے کر نہیں آیا، آج دسترخوان جناب جبرائیل و میکائیل لے کر آیا. پیغمبر کے سامنے رکھا گیا، فرما دیا گیا اے حبیب خدا اس غذا میں کسی اور کی شرکت آپ کے علاوہ جائز نہیں ہے. کہ یہ پہلا دن تھا، مولا کائنات فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے کہا یا علی آج دروازوں کو بند کر دو، کوئی آنا چاہے بھی تو نہ آ سکے. ایک خوشہ گندم کا تھا، ایک خوشہ کھجور کا تھا، ایک خوشہ انگوروں کا تھا. میں نے اس غذا کو تناول کیا. غذا کو تناول کرنے کے بعد دسترخوان کو لپیٹ دیا گیا. جناب جبرائیل و میکائیل آتے ہیں، بریق جنت سے پیغمبر کے ہاتھوں کو دھلاتے ہیں. جناب میکائیل آتے ہیں، جنت کے تولیے سے پیغمبر کے ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں. دسترخوان ایسے کا ایسا سمیٹا جاتا ہے، سمیٹ کر پورا آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے. جو بچ گیا اس میں بھی کسی کو شرکت کی اجازت نہیں ہے. دسترخوان چلا گیا، پیغمبر دوبارہ مصلی کی طرف آتے ہیں. جبرائیل ہاتھ تھام کر روک دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول آج آپ کو ان نوافل کی اجازت نہیں ہے. آج کی عبادت کا انداز اور ہے. جائیے خدیجہ کے پاس. پیغمبر اکرم شیب ابی طالب سے نکلتے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر سے نکلتے ہیں، تشریف لاتے ہیں بیت خدیجہ میں. رات کا وقت ہو چکا ہے. آج کل کا دور نہیں ہے کہ روشنیاں روشن ہو، اندھیرا علاقہ ہے.
دروازہ بند کیا جا چکا ہے۔ جناب خدیجہ فرماتی رات کا وقت آیا کرتا تھا، جیسے رات ہوتی تھی میں دروازوں کو بند کر دیا کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، غزا سے پہلے فارغ ہو چکی ہوتی تھی، بستر میں آ کر آرام کرتی تھی، چراغوں کو بجھا دیا کرتی تھی کہ ایسے میں کسی نے دق الباب کیا، میں نے پکار کر کہا کہ کون اس دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ اس دروازے کو محمد کے سوا کسی کے لیے کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ شہزادی فرماتی میں روزانہ دن میں کئی مرتبہ رویا کرتی تھی فراق پیغمبر میں۔ کیا وجہ ہے کہ پروردگار نے مجھ سے دور کر دیا؟ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی ناراضگی ہو گئی، کیا ایسا ہو گیا؟ اللہ کے رسول آئیں تو پتہ چلے۔ کہ فرماتی جیسے ہی میں نے پیغمبر کی صدائے دل نشین کو سنا، بے اختیار بڑھ کر دروازہ کھولا، پیغمبر گھر میں تشریف لائے، میں بستر لگا چکی تھی، آرام کرنے جا چکی تھی، لیکن پیغمبر کا طریقہ تھا جب بھی آرام فرمانا چاہتے تھے پہلے وضو کرتے تھے، مصلی پر آتے تھے، کچھ نوافل پڑھا کرتے تھے، کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد بستر میں میرے پاس آتے تھے۔ لیکن اس رات میں نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا کہ اللہ کے رسول نے نہ وضو کے لیے پانی طلب کیا، نہ مصلی بچھا کر نوافل ادا کیے، میرے ساتھ بستر میں آئے، اور میں ممبر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اتنا جملہ کہوں گا۔ شہزادی فرماتی پیغمبر مجھ سے دور نہ ہوئے تھے، میں نے فاطمہ زہرا کے نور کے وجود کو اپنے بدن کے اندر محسوس کر لیا۔ شیخ ہاشم بحرانی الاوالم میں کئی حوالوں سے اس روایت کو لکھتے ہیں، علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا، شیخ عباس قمی نے اس روایت کو لکھا، لیکن ایک تواتر معنوی آ گیا۔ اب میں ایک روایت اور سنا دوں تاکہ آپ کو میں اس نقطے تک لے کر جاؤں جس نقطے تک شہزادی کی عظمت اور مقام کے لیے پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ خدا کی قسم یہ عجیب نقطہ ہے، عجیب نقطہ ہے۔ اہل سنت کی ایک نہیں دسیوں کتابوں کے اندر دسیوں کی تعداد میں روایتیں موجود ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب شہزادی کونین شادی کے بعد اپنے بابا کے گھر میں تشریف لایا کرتی تھی، پیغمبر اکرم آگے بڑھ کر فاطمہ زہرا کو گلے لگاتے تھے، بوسہ دیتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ سونگھا کرتے تھے پیغمبر اکرم جناب سیدہ کو۔ اور جناب عائشہ اس پر اعتراض کرتی تھی کہ یا رسول اللہ یہ محبت کا کون سا انداز ہے؟ بڑی بیٹی آپ اس طرح سے بوسہ دیتے، اس طرح سے سونگتے، آخر کیوں اتنا نزدیک ہوتے ہیں آپ اپنی بیٹی سے؟ پیغمبر فرماتے تھے عائشہ تمہیں نہیں پتا، میں جب بھی فاطمہ زہرا کو سونگتا ہوں مجھے فاطمہ زہرا کے وجود سے جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے میں نے پھل کھائے تھے، اور اس کے نتیجے میں اس شہزادی کا پہلا مرحلہ حیات وجود میں آیا تھا۔ اب اس طرح کی ایک نہیں، اگین معنوی تواتر کے ساتھ، کہیں پر سیب کا تذکرہ، کہیں کھجور کا تذکرہ، کہیں انگور کا تذکرہ، جنت کے جو ہے وہ غذاؤں کا تذکرہ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ معراج پر پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم نے سیب عطا فرمایا تھا۔ تواتر لفظی نہیں ہے، معنوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا طے ہے کہ شہزادی کے وجود کا جو بنیاد ہے وہ جنت کی غذا سے رکھی گئی ہے، دنیا کی غذا سے نہیں رکھی گئی۔ دیٹ از کالڈ تواتر معنوی، جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا۔ شیعہ سنی تمام کتابوں کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی۔ عزیزان گرامی اب ایک جملہ مجھے کہنے دیں، یہ ہے طہارت شہزادی کونین، یہ ہے طہارت شہزادی کونین۔ میں ایک جملہ اس بات کو سمجھانے کے لیے اکثر اپنے سامعین کے سامنے پڑھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ نقطہ آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح محفوظ ہو جائے۔ ہم زیارت وارثہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں مولا حسین کو مخاطب کرتے ہوئے، اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے جملہ؟ اب کچھ مراحل ایسے ہیں جو بہت زیادہ کھل کر بات نہیں کی جا سکتی، جو صاحبان فہم ہے ان تک اپنی بات ذرا آسانی سے پہنچا پاؤں گا، جن تک اپنی بات پہنچا نہ پاؤں مجھ سے درگزر کیجیے گا۔ اشہد انک کنت نورا، ائمہ طاہرین سب کے سب کا وجود مقدس نورانی وجود ہے، اور یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں جو مولا حسین کو نور نہیں مانتا اسے زیارت وارثہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نورانی وجود ہے پیغمبر اکرم کا وجود، جناب شہزادی کونین کا وجود، ائمہ طاہرین کا وجود۔ اشہد انک کنت نورا، لیکن پھر کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نور کے عالم میں رہے، اسلاب شامخہ میں رہے، ارحام مطہرہ میں رہے۔ صلب شامخ، رحم مطہر، یہ کیا ہوتا ہے؟ مادہ حیات،
مرد کے بدن میں جس مقام پر استقرار پاتا ہے اسے صلب کہتے ہیں، وہی مادہ حیات عورت کے بدن میں جس مقام پر استقرار پاتا ہے اسے رحم کہتے ہیں۔ یہ نور ضرور تھے لیکن اسلاب میں جانا پڑا، ایک صلب کی بات نہیں ہو رہی، اسلاب شامخہ ارحام میں جانا پڑا، ایک رحم کی بات نہیں ہو رہی، ارحام مطہرہ۔ تم یعنی انبیاء یعنی ائمہ طاہرین، مولا حسین کا وجود مقدس، مولا حسن کا وجود مقدس، پیغمبر اکرم کا وجود مقدس، مولا کائنات کا وجود مقدس اسلاب شامخہ میں جاتا رہا، ارحام مطہرہ میں جاتا رہا، وہ اور طہارت کی منزلیں ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا کا وجود مقدس ہے، نہ کسی صلب میں گیا نہ کسی رحم میں گیا، اگر گیا تو کائنات میں ایک صلب میں گیا جس کا نام تھا صلب محمد، اگر گیا تو ایک رحم میں گیا جس کا نام تھا رحم خدیجہ طاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آ رہا ہے مقام فاطمہ کیا ہے؟ لہٰذا مجھے کہنے دیجئے، وہ جو حدیث افصاح کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب پیغمبر اکرم نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی تھی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی، ساری دعا جب کی تھی، وَأَعْزِمْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، تو حضرت جبرائیل نے سوال پوچھا تھا، یا رب ومن تحت الکساء، یہ کساء کے نیچے ہے کون؟ کون پوچھ رہا ہے سوال؟ جناب جبرائیل کس کو نہیں جانتے؟ پیغمبر کو نہیں جانتے، فاطمہ زہرا کا تعارف نہیں ہے، حسن و حسین کا تعارف نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کا تعارف نہیں، کس کا تعارف نہیں ہے؟ ہر ایک کو جانتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی حدیث کساء کے اندر تطہیر کی بات تھی، عصمت کی بات تھی، نبوت کی بات نہیں تھی، امامت کی بات نہیں تھی، کسی اور چیز کی بات نہیں تھی، یہاں پر طہارت کی بات تھی، یطہرکم تطہیرا کی صنعت دی جانی تھی۔ اگر نبوت کا تعارف کروانا ہوتا شاید پیغمبر کے وجود مقدس کو مرکز نبوت بنا کر بیان کرنا پڑتا، کسی اور مرحلے کی بات ہو رہی ہوتی، ممکن ہے مولا کائنات کے وجود مقدس کو مرکز بنایا جاتا، لیکن طہارت کی بات تھی، یہاں نہیں بنتا تھا کہ پیغمبر کے نام سے تعارف ہو، یہاں نہیں بنتا تھا کہ مولا کائنات کے نام سے تعارف ہو، یہاں نہیں بنتا تھا کہ حسن و حسین کے نام سے تعارف ہو، یہاں بنتا تھا کہ تعارف ہو تو فاطمہ زہرا کی ذات سے تعارف ہو، اس لیے کہ طہارت کی جس منزل پر فاطمہ زہرا ہے کائنات کی کوئی ہستی طہارت کی اس منزل پر نہیں ہے، لہٰذا خدا کو کہنا پڑا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، وہ طہارت کبریٰ کی منزل پر بیٹھی ہوئی فاطمہ زہرا ہے، انہی کی نسبت سے ان کا بابا بھی طاہر ہے، انہی کی نسبت سے ان کا شوہر بھی طاہر ہے، انہی کی نسبت سے ان کے بچے بھی طاہر ہیں۔ اس منزل پر ہے فاطمہ زہرا، اس مقام پر ہے فاطمہ زہرا۔